لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيها الناس، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله في آية أخرى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهائی معزز اور محترم برادران اسلام اور انتہائی قابل احترام خواہران اسلام، اللہ رب العزت کی حمد و ستائش اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی بزرگی اور اس کی برتری اور درود و سلام میرے اور آپ کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس حمد و ستائش اور تشکر و سپاس اور اس درود و سلام کے بعد
میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بصد عجز و انکسار اپنی التجا اور اپنی دعا اس کی بارگاہ بے مثال اور لازوال میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ میرے لیے بڑی عزت کا مقام ہے اور اللہ رب العزت کی یہ توفیق بے پایاں ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے۔ ہمارے بھائی اور دوسرے برادران گرامی قدر، ہمارے مشائخ، یہ ان کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کی خلوص بری دعوت، اس کی بنیاد پر اور اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت اس کی بنا پر آج آپ لوگوں سے بات کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے۔ حضرات، صراط مستقیم کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، اور اس حدیث کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو، سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا، اور اس نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر ہم ایک چیز کا بار بار اعادہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اور صراط عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، مستقیم، سیدھا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ صراط مستقیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے جو طلبگار ہیں، اللہ رب العزت ان قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو
گمراہیوں کے اندھیروں سے اور ضلالت کی طریقیوں سے ان کو نکال کر انہیں صراط مستقیم کے روشن راستے کے اوپر گامزن کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی آدمی کہے کہ مجھے صراط مستقیم کا پتہ نہیں چلتا تو یہ اس کی کم علمی ہے، یہ اس کی کج فہمی ہے، یہ اس کی بد نصیبی ہے، یہ اس کی بد قسمتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، لوگوں میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے لیلھا کنہارھا۔ یہ اب باہر آپ دیکھ رہے ہیں سورج اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اور اپنی پوری ضیاء پاشیوں کے ساتھ سورج جو ہے وہ تاباں ہے، روشن ہے، اور ہر چیز حتیٰ کہ صحرا میں یہ ریت کے ذرات وہ بھی چمک رہے ہیں۔ اور اب اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے راستہ نہیں ملتا تو پھر قصور سورج کا نہیں، اس کی اپنی آنکھ کا، اس کی اپنی آنکھ کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ راستہ، یہ دین، یہ طریقہ اور یہ ملت اور یہ سنت جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کی رات بھی اتنی روشن ہے جس طرح دن روشن ہوتا ہے۔ لا یزیغ عنہ الا ہالک، فرمایا وہی آدمی اس صراط مستقیم سے منحرف ہوگا، وہی آدمی اس صراط مستقیم سے برگشتہ ہوگا، وہی آدمی اس صراط مستقیم کو چھوڑے گا جو خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، فرمایا کہ قرآن اور اللہ کی کتابوں کے آ جانے کے بعد اور اللہ کے نبیوں کے آ جانے کے بعد اب کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ اور آج کوئی یہ کہے کہ مولوی بڑے تھے، امام بڑے تھے، پیشوا بڑے تھے، اور ہر کوئی کہتا تھا میری طرف آ جاؤ، میرے راستے کو اختیار کر لو، جو میرا طریقہ ہے یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ یہ صراط مستقیم جو ہے کس چیزوں میں؟ ایک اللہ کی کتاب میں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور ایک تعامل صحابہ کا جو عمل ہے ایک اس میں، اور یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو ان حالات کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کتنی پشین گوئیاں کی اور کتنی پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے میرے بعد جو کوئی بچے گا، جو رہے گا، جو زندہ ہوگا، وہ دیکھے گا لوگوں میں اختلافات بڑے ہوں گے، بہت اختلافات ہوں گے۔ پھر ان اختلافات میں کرنا کیا ہے؟ لوگوں کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک ایک مسجد کا امام، اس کی پیروی، یا کسی خاص مسلک یا کسی خاص گروہ کے لیڈر کی یا اس کے قائد کی پیروی، کیا یہ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی،
تمہیں میری سنت کو فالو کرنا ہے، میری سنت کے اوپر چلنا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے وہ خلیفہ، میرے وہ جانشین جن کو اللہ نے ہدایت دی، جنہوں نے میرے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، فرمایا ان کے پیچھے چلنا ہے۔ عضوا علیہا بالنواجس، فرمایا اپنے دانتوں کے زور کے ساتھ اس رسی کو پکڑ لینا۔ اب ایک رسی تو ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب کی، اس اللہ کی کتاب کی رسی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا جاتا ہے۔ ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم کی تلقین کی جاتی ہے۔ ایک یہ قرآن ہے، فرمایا کتاب انزلناہ الیک، میرے پیارے پیغمبر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تیری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی آدمی اس قرآن کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہی اس کا مقدر ہے۔ دھکے کھائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، راستہ نہیں پا سکے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ ہے میرا پیغام لوگوں کے لیے، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے لوگوں کے لیے وہ ہدایت، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ھذا بلاغ للناس وليعلموا ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، ھذا کتاب انزلناه مبارک۔ فرمایا یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، یہ کتاب دی ہے تمہیں تاکہ تم لوگوں کے اندر عدل و انصاف کا فیصلہ کر سکو، لوگوں کو صراط مستقیم کے اوپر چلا سکو۔ پہلی چیز اللہ کا قرآن، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑا، میں اس پر بات کروں گا، اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑا اور اللہ کے نبی کو بھی چھوڑا، اللہ کے نبی کی بات کو بھی چھوڑا، جو سب سے بڑے مصدر تھے، جو سب سے بڑے مرجع تھے، جو چشمے تھے نور ہدایت کے، جہاں سے روشنی پھوٹتی تھی، جہاں سے ہدایت ملتی تھی، ہم نے انہیں پس پش ڈال دیا۔ اور اسی لیے اقبال نے گلہ کیا تھا، اس نے کہا تھا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مردہ زماں مردہ فری، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف، آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں۔ وہ یہ گلہ کرتا ہے شیطان کی مجلس شورا ابلیس کی، اس میں وہ یہ گلہ کرتا ہے، اور ابلیس کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ پھر کہیں قرآن کی طرف نہ پلٹ آئیں، کہیں پھر یہ اللہ کے نبی کے دین کی طرف نہ پلٹ آئیں، کہیں پھر قرآن اور حدیث کو اپنا ماخذ اور اپنا مصدر اور اپنا مرجع نہ بنا لیں۔ تو حضرات،
پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں بتائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دینی ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، کئی لوگ اس چیز کا بھی گلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دینی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ بات اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کسی آدمی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کافر بنے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے، اپنی من مرضی کی وجہ سے جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت وہ تو یہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، او کوئی آئے ہمارے راستے کی طرف، میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہدایت کا طلبگار بن کے آئے تو صحیح۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ زبردستی لوگوں کے اوپر ہدایت تھوپ دی جائے، امپوز کر دی جائے، یہ اللہ کی مرضی نہیں، کیونکہ یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ جو مجرم ہیں اور جو فرمانبردار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو شیطان کے پیروکار ہیں، کیا ہم سب کو ایک جیسا بنا دیں؟ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اپنی قوم کو کہا تھا افنلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم تمہیں ہدایت دے دیں اور تم ہدایت لینے کی کوشش بھی نہ کرو، خواہش بھی نہ کرو، تمہارے دل میں کبھی یہ جستجو بھی نہ ہو۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، اور اگر میں اس طرح ہوں تو یہ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الحق من ربکم، کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فرمایا اگر ہم چاہتے ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین، فرمایا اگر ہم چاہتے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی راستے پر چلا دیتے، سب کو مجبور کر کے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر کسی کو شعور دیا، عقل دی، سوچ دی، سمجھنے کی صلاحیتیں دی، اختیار دیا۔ انا جعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فرمایا یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، یہ جو دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں ہیں، اور یہ تو ہم نے اسی لیے دی تھی کہ تاکہ تم ہدیناہ السبیل، تمہیں راستہ دکھا دیا تاکہ تم کس راستے پہ چلتے ہو، اللہ کے شکر والے راستے پر یا اللہ کے کفر والے راستے پر۔ تو ایک تو یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ آدمی صراط مستقیم پر چلے، ہدایت کے راستے پر چلے، لیکن اسے اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس راستے کی طرف قدم اٹھانے ہیں، اور جب وہ قدم اٹھا لے گا تو پھر اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔
پھر اللہ رب العزت اسے صراط مستقیم کے ساتھ جو ہے وہ نواز دیتے ہیں۔ صراط مستقیم کے حوالے سے اللہ رب العزت کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے یہودی، وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور نصارہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور فرمایا میری یہ امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار، سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، الا واحدہ، ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر قوم میں سے صرف ایک ہی گروہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جو صراط مستقیم کے اوپر ہے، اور یہی وہ گروہ ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، یہی وہ گروہ ہے جسے صراط مستقیم پر گامزن کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کون ہیں جو ایک گروہ ہی جنت میں جانے والا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ہم علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، فرمایا آج میں جس دین کے اوپر ہوں، جس راستے کے اوپر میں گامزن ہوں، جس طریقے کے اوپر اس وقت میں چل رہا ہوں، اور جس کے اوپر میرے صحابہ چل رہے ہیں، فرمایا جو لوگ اس کے اوپر گامزن ہوں گے یہی وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب مبارک ہے، ہم نے نازل کی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی اس قرآن کے ذریعے۔ اور یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا صراط مستقیم کی خصوصیات کے حوالے سے، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ بتاؤ ان کو، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیز حرام قرار دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا ارادت مندی اور عقیدت مندی کا سلسلہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک بنایا جائے تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا زینہ اور سب سے پہلی منزل یہ اللہ کی توحید ہے صراط مستقیم کے اندر۔ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے پاس کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس۔ فرمایا ہمارے پاس اعمال لے کے آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، ساری زندگی اپنے ماتھے رگڑتے رہے، ساری زندگی پیسے بھی دیتے رہے، خرچے بھی کرتے رہے، لوگوں کے اوپر لوگوں کو خوش بھی کرتے رہے، لیکن اگر اللہ کی توحید کو خالص نہیں کیا اور اللہ کی توحید کو اگر اپنے ایمان کا جز نہیں بنایا تو وہ آدمی صراط مستقیم پر نہیں ہے، اس کا صراط مستقیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ قرآن پاک میں جس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور بلکہ اس کائنات کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہی توحید ہے۔ یہ توحید ہے
کہ جس کے ذریعے کل لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہونے والے ہیں. یہی توحید ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو نجات ملنے والی ہے. اور یہ توحید کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تجھ سے پہلے تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا کون ہے پانی برسانے والا، کون ہے رزق دینے والا، کون ہے زمین سے جڑی بوٹیوں کو اگانے والا، تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ فرمایا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اور پھر جب تمہیں یہ سارا کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے اوپر جا کے نظر و نیاز دے دیتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم، اور پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، فرمایا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ توحید جو ہے یہ صراط مستقیم کا سب سے پہلا جو ہے وہ زینہ ہے. یہ توحید جو ہے یہ کلمۃ التقوی ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، یہ توحید جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، یہ توحید جو ہے یہ شہادت عظمی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط. فرمایا اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کے فرشتے، علم والے، یہ وہ عروۃ الوثقی ہے، یہ وہ مضبوط رسی ہے کہ جو اس رسی کو پکڑ لے گا وہ کبھی پھر گمراہ نہیں ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فرمایا جس نے اس کو پکڑ لیا لَنْ انفصام لَهَا، پھر اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس رسی کو پکڑ کے وہ پھر سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جنت میں پہنچے گا. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. اور مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی. ساری دنیا ہیچ ہے اللہ کے سامنے. کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی مخلوق ہو، وہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. فرمایا جس کو وہ پناہ دے کوئی اس کے اوپر کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، جس کو وہ پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں تم سارے بھوکے ہو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، تم سارے برہنہ ہو میں تمہیں لباس پہناتا ہوں. لیکن خود اس کی اپنی شان کیا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، ساری کائنات کو کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، لیکن وہ خود کھانے کا محتاج نہیں ہے. کوئی بھی ہو. لوگ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری عیسائی دنیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا مثال دی؟ فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. فرمایا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ صرف ایک رسول ہی تو ہے، اس سے پہلے بھی کتنے رسول ہوئے
اور ان کی ماں مریم جو حقیقہ ہے، سچی ہے، لیکن بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور کھانا کھانے والا کیسے الہ بن گیا؟ اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کھانا نہ کھائے، اور جب کھانا کھا لے تو پھر جب تک بیت الخلا نہ جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ تو پہلی چیز جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے صراط مستقیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہمیں بتائی وہ اللہ کی توحید ہے، اور اسی کے ذریعے ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ صراط مستقیم کا ایک مرجع ہے، ایک ذریعہ ہے، اللہ کا قرآن اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ فرمایا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور میرے پیارے پیغمبر نہ تجھے کتاب کا علم تھا نہ تجھے ایمان کا علم تھا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ شورى کی آخری آیات ہے، اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لیں۔ ما كنت تدری، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا، فرمایا ہم نے تمہیں اس کے ذریعے اور جبریل کو بھیج کر، قرآن کو بھیج کر، نہدی به من نشاء من عبادنا، فرمایا اس قرآن کے ذریعے ہم نے تمہیں بھی ہدایت دی، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بھی ہدایت دی اس قرآن کے ذریعے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تمہیں ایک نمائندہ بنا کر، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، اپنا محبوب بنا کر، پوری امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر، پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ حسنہ بنا کر ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اب کسی نے اگر ہدایت کا راستہ پانا ہے تو میرے پیغمبر کے پیچھے چل جاؤ۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا پیغمبر یہ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اور پیغمبر جو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے وہ اللہ کے اذن، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے حکم کے بعد، اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر اپنی مرضی سے دیتے تو شاید اللہ کے نبی پوری دنیا کے لوگوں کو ہدایت دے دیتے، اتنی رحمت تھی اللہ کے نبی کے دل میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو میرے پیارے پیغمبر ہمیں ڈر ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی مسلمان ہو جائے، اور اپنے چچا کے لیے کوشش کی، اس چچا نے جس نے ساری زندگی ساتھ دیا، یتیم تھے تو سر کے اوپر دست شفقت رکھا، گھر بار کوئی نہیں تھا، اپنے گھر میں لے کے آئے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے جب تک اللہ کے نبی گھر میں آ کے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میرا چچا، میں نے کوشش کی، میں نے کہا کہ میرے کان میں ہی پڑھ لو، لیکن بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے مولا اس کے اوپر رحم فرما، اس کی مغفرت فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، فرمایا چاہے کوئی تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔
انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ وما للظالمین من انصار، فرمایا ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ رب العزت نے روک دیا اور خود کوشش کی کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے ہیں، اور خود بھی اللہ کے نبی صراط مستقیم کے اوپر ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ تو حضرات، یہ ہے وہ صراط مستقیم جو قرآن کے ذریعے سے ملے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ملے گا۔ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے تو یہ صراط مستقیم کا یہ جادہ حق یہ لوگوں کے سامنے چلتا پھرتا ایک نمونہ تھا، لیکن اللہ رب العزت ان علماء امت کو ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی خرچ کر کے، اپنی زندگی کے سارے لیل و نہار صرف کر کے، ہائے ہائے، آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں نا، کوئی 20 سال سے، کوئی 40 سال سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اپنے گھر والوں کی خبرگیری کرنا، اور یہ انشاءاللہ عبادت ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بشارت دیتا ہوں، یہ عبادت ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جن کو کبھی زندگی میں شادی کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، کس لیے؟ اللہ کے نبی کے دین کو اکٹھا کرتے رہے، حدیثوں کو اکٹھا کرتے رہے، ہزاروں میلوں کا سفر کرتے رہے، اور ان لوگوں کے ذریعے آج اللہ کے نبی کا دین ہمارے سامنے اسی طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جس طرح اس کا دن روشن ہے۔ اور آج فرمایا لا یزیغ عنہ الا ہالک، فرمایا اب جو اس کو چھوڑے گا وہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور دوسرا ایسا نہیں جس کی بات اس بات کی ضمانت ہو کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، کوئی اور ایسا نہیں، صحابہ سمیت کوئی اور ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے قلب اطہر پر جبریل امین وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان هو الا وحی یوحى، فرمایا میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کلام نازل نہ ہو جائے، وحی نازل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرف اقبال نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ یہ جبریل امین جو ہے یہ جنت کا فرشتہ ہے، یہ جنت کا پرندہ ہے، یہ جنت کا طائر ہے، یہ ہر کسی کے دل کے اوپر نہیں آتا، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیا۔ تو حضرات، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، ان کا اجماعی عمل، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا اگر تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ایمان لے کے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی۔ آج جو صحابہ کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے نفوس قدسیہ کی، پاک باز روحوں کی یہ وہ جماعت ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ٹٹول کے دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا عمل اور ان کا اجماع، اور پھر علماء نے کہا کہ صحابہ کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسلوں کا ذکر کیا، 3 نسلوں کا، ایک اپنی نسل صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، اور ایک ان کے تابعین، اور ایک ان کے بعد جو آنے والے تھے تبع تابعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشہود لہم بالفضل، اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت کی اور ان کی ہدایت کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی اللہ کے نبی نے شہادت جاری کی، سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ اب کوئی ان کو چھوڑ کر اگر صراط مستقیم کو اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی صراط مستقیم کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں قرآن کافی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ لوگوں نے بعد میں نقل کی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں کہ ایک حدیث کا امام اور حدیث کا عالم کسی کے پاس حدیث لینے کے لیے جاتا ہے کئی 100 میل کا سفر طے کر کے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اپنی جھولی کو پھیلا کر اس کو آگے کرتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، اور اس کے بعد اپنی جھولی نیچے پھینک دیتا ہے، اس کی جھولی میں کوئی دانہ نہیں تھا، کوئی گھاس نہیں تھی، کوئی چارہ نہیں تھا، اور وہ امام پیچھے پلٹ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم میرے پاس آئے اور کوئی بات کیے بغیر واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو اپنے اونٹ کو، جو اپنی سواری کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 20 سالوں میں یہ کتاب لکھی، یہ صحیح البخاری، الجامع الصحیح۔ اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو شادی کرنے کا موقع نہیں مل سکا، 16 سال تک اس کو جمع کیا، اور 4 سالوں میں اس کی باب بندی کی اور اس کو لکھا، اور ہر رات کو استخارہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہ یا اللہ، ایک انسان ہونے کے ناطے جو مجھ سے ہو سکا، جو ممکن تھا، اس کے ذریعے تو میں نے اپنی چھان بین پوری کی، لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، اگر یہ قول، یہ سنت یا یہ فرمان اگر تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نہ ہو تو یا اللہ مجھے موت دے دینا، میرے قلم سے اس کو مت لکھوانا۔ آج لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، یہ قرآن کی توضیح اور اس کی تشریح ہے، یہ اس کی عملی تعبیر ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذمہ لیا ہے۔ تو اس لیے اب ان کے ذریعے اگر کوئی آدمی صراط مستقیم کی جو تعلیمات ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اب بات آگے نہیں ہم بڑھاتے، انشاءاللہ آپ کے پاس اتنے علماء، مشائخ، ہمارے بہت ہی قابل احترام بھائی اور دوسرے ان کے ساتھی یہاں موجود ہیں، اور جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے موقع ملتا ہے دیکھنے کا ان کے دروسوں میں اور ان کے محاضرات میں اور ان کی معمولات اور ان کی جو سرگرمیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ توفیق دے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کا موقع ملے گا۔ بہرحال اگر کوئی آدمی ان آیات کے حوالے سے دیکھنا چاہے کہ قرآن کریم نے صراط مستقیم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ تو پورا قرآن ہی اس سے بھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ ساری کی ساری صراط مستقیم کو بیان کرنے والی ہیں۔ سورہ انعام کی آخری آیات ہے
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو جو ہے وہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور جھوٹی گواہی نہ دو، اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگو یہ ہے میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کے اوپر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر صراط مستقیم کو چھوڑو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سیدھا، ایک خط کھینچا، اور پھر اس کے بعد ایک خط ادھر، ایک ادھر، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر، پانچواں ادھر۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط کھینچے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو سیدھا خط ہے یہ جنت میں لے جانے والا صراط مستقیم ہے، اور یہ جو خط ادھر نکل رہا ہے، یہ جو راستہ ادھر نکل رہا ہے، فرمایا ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بڑی نورانی صورتوں والے، یہ بڑے بڑے کرشمے دکھانے والے، یہ بڑی بڑی چیزیں آپ کو دکھانے والے، اگر قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تو یہ سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں، فرمایا ہر راستے کے اوپر ایک شیطان ہے، اور یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے چشمہ صافی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عظمی ان کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عمل ہے اور جو ان کا اجماع ہے اس کے مطابق ہم صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہونے کے لیے کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی دعا مانگیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو میرے راستے میں نکل اور کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ضرور ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اور یہ راستہ میرا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرو اور دوسرے سارے راستے چھوڑ دو۔ اگر تم دوسرے راستوں کے اوپر چلو گے تو صراط مستقیم کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی وصیت فرماتے ہیں، یہ اللہ کی وصیت ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر سکو، اور تقوی بغیر صراط مستقیم پر چلنے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کا دین اور قرآن کریم کی ہدایات، قرآن کریم کے احکامات، قرآن کریم کے اوامر و نواہی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی اور دین کے اوپر ان کا عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فرما برداری اور ان کی اطاعت گزاری، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔
اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اور یقین جانے کہ کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال ہونے والا ہے وہ یہ نہیں کہ کس مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کس امام کے پیچھے تھے نہیں پوچھا جائے گا، کس گروہ کی یا کس مسلک کی یا کس مکتبہ فکر کی پیروی کرتے تھے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، کل قیامت کے دن جب ہم رسولوں کو جمع کریں گے، ہم ان کو جمع کرنے کے بعد پوچھیں گے فیقول ماذا اجبتم، اللہ پوچھے گا اپنے رسولوں سے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جب اللہ ان کو پکارے گا فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پھر اللہ ہر ایک ایک بندے سے پوچھے گا کہ میرے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، میرے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، ان کی بات کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا راستہ چھوڑا، میری تعلیمات سے، میری ہدایات سے جس نے انحراف کیا، جس نے منہ موڑ لیا، فرمایا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم زندگی میں ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لحظہ، ہر ثانیہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرے۔ اور اس وقت جو ہے وہ توبہ کا اور استغفار کا جو ہے وہ وقت ہے۔ اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ کو چاہیے اور ہر فرد کو ہر جگہ پر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں اپنے فیصلے تبدیل کر لیں، اور جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت وہ ہم سے دور کر دے۔ جو ہمارے اوپر عذابوں کے سائے منڈلا رہے ہیں، جنگوں کے سائے منڈلا رہے ہیں، فقر اور مفلسی اور بے برکتی کے جو عذاب ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور مغربی تہذیب و ثقافت کے جو یلغاریں چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہی ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری مدد فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جمعے کا دن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعلی کلمت الدین اللہم انصر عبادک المؤمنین واولیاءک المتقین اللہم انصر للمسلمین والمسلمات اللہم انصرهم في كل مكان اللهم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحين اللهم احفظهم في بلاد كشمير وفي فلسطين وفي بلاد الشام اللهم احفظهم في كل مكان اللهم اعزنا ولا تذلنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين